آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صلوات بھیجتے محمد وعلى محمد. محرم الحرام 1444 ہجری کا یہ دوسرا عشرہ اس عشرے میں جس موضوع کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ ہے غدیر سے کربلا تک. اگر تاریخ اسلام کے ان حالات اور واقعات کو ہم صحیح طریقے سے امت مسلمہ تک پہنچا لے جائیں، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی فساد، نہ کوئی ٹکراؤ، نہ کوئی گروہ بندی، مسلمانوں میں فرقہ بندی اور اختلاف اور انتشار کی وجہ اس راستے سے ہٹنا جو غدیر میں پیغمبر ختمی مرتبت نے بتایا تھا اور جس راستے پر حضور نے امت کو چلایا تھا. اس موضوع پر گفتگو سے پہلے میں مقدمے کے طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. کوئی بھی انقلاب ہو، کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی مومنٹ ہو،
ہر انقلاب اور ہر تحریک میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ جتنا زیادہ مشکل وہ تحریک چلانا یا انقلاب لانا ہے، اس سے کہیں زیادہ مشکل اس انقلاب کو بچانا ہوتا ہے، اس تحریک کو بچانا ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے انقلابات آئے ہیں، انقلابات آئے، کرانتی آئی، تحریکیں چلی، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 75 سال، 100 سال، اس کے بعد خالی انقلاب کا نام رہ گیا، ہدف اور مقصد غائب ہو گیا۔ دنیا کے جتنے بھی انقلابات آئے ہیں، جتنی بھی تحریکیں چلی، ہر تحریک کو آپ دیکھ لیجئے، ہر انقلاب کو آپ اٹھا لیجئے، خالی وہ انقلاب کا نام رہ جاتا ہے، وہ انقلاب تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے، وہ تحریک ایک اتہاس کے پنے میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس تحریک کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا، وہ تحریک چلائی کیوں گئی تھی، وہ انقلاب لایا کیوں گیا تھا، وہ کرانتی آئی کس لیے تھی، اس کی خبر لوگوں کو نہیں ہوتی ہے، اس کا پتہ لوگوں کو نہیں ہوتا ہے، اور لوگ اس سے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ پیغمبر خطی مرتبت نے مکے کی گلیوں میں ایک صدا بلند کی تھی۔ حقیقت میں یہ آواز، یہ جو پیغمبر نے مکے کی گلیوں میں بلند کی تھی، یہ اکیلے مکے کی گلیوں تک محدود نہیں تھی۔ پیغمبر جانتے تھے، پیغمبر کا عزم، پیغمبر کا حوصلہ، پیغمبر کی ہمت، پیغمبر کی استقامت اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ یہ آواز خالی مکے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا میں عام ہوگی۔ وہ آواز کون سی تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے، کہو اللہ ایک ہے، فلاح پا جاؤ گے۔ پیغمبر یہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو نعرہ ہم نے دیا ہے، یہ جو آواز بلند کی ہے، تو یہ نعرہ بلند کرنا اور آواز اٹھانا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ کن لوگوں کے درمیان میں یہ آواز بلند کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے درمیان پیغمبر نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ جو لوگ مختلف خداؤں کی عبادت میں بٹے ہوئے تھے، مختلف قسم کے خداؤں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، ایک کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، ایک کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کتنا سخت تھا اس چیز کو۔ بہرحال آج ہم بہت اچھے سے اس کو محسوس کر سکتے ہیں، خصوصاً اپنے ملک میں، خصوصاً جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھے سے اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے کتنا سخت رہا ہوگا ایک ایسے ماحول میں کہ جہاں پورا ماحول مختلف خداؤں میں بٹا ہوا ہو اور مختلف خداؤں کی عبادت میں لگا ہو، اور ان لوگوں کے درمیان میں گلی میں، چوراہے پہ، میدان میں آواز دے رہے ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ری ایکشن ہونا چاہیے تھا وہ بھی ہوا، اس آواز کے سلسلے میں جو سامنے سے ری ایکشن آنا چاہیے تھا وہ بھی آیا۔ اور پیغمبر کو یہ بھی پتا تھا کہ آواز بلند تو کر دی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سما آسانی سے کہ ہاں یہ بنی ہاشم کے گھرانے کی فرد ہے، یہ عبداللہ کے یتیم ہے، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، لاؤ ان کی بات کو قبول کر لیں۔ اگرچہ صادق مانتے تھے، اگرچہ امین مانتے تھے، یہ صادق اور امین کا لقب پیغمبر کو بعثت کے بعد نہیں، بعثت سے پہلے ملا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے نہیں ملا ہے، کفار و مشرکین مکہ نے دیا تھا یہ لقب۔ یہی مکے کے کفار و مشرکین یہ پیغمبر کہتے تھے صادق ہے، یہ کبھی غلط کہتا ہی نہیں ہے،
کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. یہی مکے کے افراد کہتے تھے یہ امین ہے، امانت دار ہے، کبھی خیانت کرتا ہی نہیں ہے. اس کے باوجود اتنا سچا، اتنا امانت دار، اور جس وقت مکے کی گلیوں میں آواز دی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ یہ کبھی غلط کہتا ہی نہیں، یہ کبھی خیانت کرتا ہی نہیں، یہی سب پیغمبر کے سامنے پورا سماج، پورا شہر، اور جہاں جہاں دھیرے 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 کر کے آواز گئی وہاں مخالفت کی آوازیں اٹھنے لگی. یہ کون آ گیا؟ یہ کون سی آواز ہے؟ کس کے اندر اتنی ہمت ہو گئی؟ اور اسی ریئیکشن کے طور پہ کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، تہمتیں اور الزامات لگائے گئے، پیغمبر کی جان کے لالے پڑ گئے. شب ہجرت پیغمبر کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑ کے پیغمبر مکے سے مدینے آ گئے. یہاں تک کہ یہ کفار و مشرکین مکہ جو مکے میں پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، تہمتیں لگا رہے تھے، پیغمبر کا راستہ روک رہے تھے، پیغمبر کی جان لے لینے کے در پہ تھے، یہ مکے سے مدینے تک لڑنے آ گئے. یہ اس مشن اور اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے آ گئے. لیکن کمال ہے پیغمبر کے پائے ثبات کا، استقامت کا، مضبوطی، اڑکتا، کہ اتنی ساری مخالفتوں اور اتنے ساری مزاحمتوں اور اتنی ساری رکاوٹوں اور اتنے زیادہ خطرات کے باوجود پیغمبر کے قدم پیچھے نہیں ہٹے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اچھا، جیسے جیسے پیغمبر کے قدم آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے اسلام کا دائرہ پھیلتا چلا گیا. جیسے جیسے اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا یہ کفار و مشرکین اور زیادہ غصے میں ہونا بھی چاہیے، فطری چیز، نیچر، بالکل نیچرل ہے یہ چیز. جیسے جیسے قبیلے ٹوٹ رہے تھے، خاندان ٹوٹ رہے تھے، افراد ٹوٹ رہے تھے اور وہ پیغمبر سے جڑ رہے تھے، ادھر ان سے ٹوٹتے تھے ادھر ان سے جڑ جاتے تھے، وہ گھر ان سے ٹوٹا ادھر جڑ گیا، وہ خاندان ان سے ٹوٹا ادھر جڑ گیا، وہ سماج ان سے ٹوٹا ادھر جڑ گیا. غصہ تو آئے گا ہی، فطری چیز ہے. اور غصہ آیا ان کو، یہ صاحب ابھی تک میرا بیٹا ہمارے ساتھ تھا اور آج صاحب وہ ہوتا ہو. وہ دیکھیے صاحب ہمارے مرتضیٰ، ہمارے بابا وہ ہمارے ساتھ ساتھ تھے اور دیکھیے آج وہ صاحب ان کے ساتھ ساتھ وہ، اور پتہ نہیں وہ جیسے وہ کرتے ہیں ویسے وہ کرنا ہے. وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتا ہے، وہ رکوع میں جاتے ہیں یہ رکوع میں چلا جاتا ہے، وہ سجدے میں جاتے ہیں یہ سجدے میں چلا جاتا ہے. ہمارے بابا دادا کا دین، ہمارے بابا دادا کی بتائی ہوئی باتیں، چیزیں، رسمیں ان کو چھوڑ کے اور ابھی کل کا دین، کل کا مذہب اس نے اختیار کر لیا. غصہ تو آئے گا ہی، آیا غصہ. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے تھے ان کی مخالفتیں، رکاوٹیں بڑھتی جاتی تھی، ویسے ویسے اسلام کا دائرہ اور پھیلتا جا رہا تھا اور پھیلتا جا رہا تھا. اب جب پیغمبر مدینے آئے تو پیغمبر کے مدینے میں آنے کے بعد پیغمبر نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی، غور کرنے کی یہ چیز ہے، کیسے لوگوں کو قریب کیا جائے، کیسے لوگوں کو جوڑا جائے، کیسے اپنا پیغام پہنچایا جائے، کیسے اپنا پیغام پہنچایا جائے. اس کو کہتے ہیں حکمت، اس کو کہتے ہیں تدبیر، اس کو کہتے ہیں پلاننگ. پیغمبر نے جو پلاننگ کی تھی، پیغمبر نے جو تدبیر کی تھی، یہ قابل غور ہے. مدینے آنے کے بعد پیغمبر نے، کیونکہ مکے میں اتنی سختیاں، اتنی تکلیفیں تھیں کہ جو اسلام لاتے تھے ان کو بہت ہی زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا.
اور یہ سب مل کے اس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے، سوشل بائیکاٹ، اکنامک بائیکاٹ۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر اسی سماج میں کسی کا کوئی سوشل بائیکاٹ کر دے، اکنامک بائیکاٹ کر دے، آج خالی ایک آواز اٹھتی ہے اکنامک بائیکاٹ کی ہمارے ملک میں، جبکہ ہو نہیں پاتا ہے اور ہو بھی نہیں پائے گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ پھر بھی سوچنے پہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ارے صاحب دیکھیں وہاں پر یہ پروگرام ہوا تھا، وہاں پر یہ آواز اٹھی، وہاں پر یہ نعرہ بلند ہوا، وہاں پر یہ نعرہ لگایا گیا، وہاں پر ایسے افراد آ گئے، وہاں پہ ایسے لوگ آ گئے۔ ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے مکے میں یہ عملی طور پہ ہوا ہے، پریکٹیکلی ہوا ہے یہ مکے میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی آئیں گے سب کا سوشل بائیکاٹ کرو، سوشل بائیکاٹ، اکنامک بائیکاٹ، ان سے نہ کچھ لینا نہ ان کو کچھ دینا، ان سے بات نہ کرنا، ان سے کوئی رشتہ کوئی ناتا کچھ نہیں۔ اب بتائیے ایسے ماحول میں کتنے دن کیسے رہے گا انسان؟ اور اس زمانے کی زندگی کوئی آج جیسی زندگی نہیں تھی کہ آج تو بہت زیادہ اسباب ہے، تم ٹھیک ہے یہاں نہیں رہنے دو گے ہم دوسری جگہ چلے جائیں گے، وہاں نہیں رہنے دو گے تیسری جگہ چلے جائیں گے، اسباب ہیں، حالات ہیں۔ اور اس زمانے کی زندگی کتنی سخت تھی، اور اس زندگی میں جب یہ اس قسم کے حالات پیدا ہوئے تو پیغمبر خود حکم دیتے تھے کہ تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ جب تک رہو گے یہ پریشان کرتے رہیں گے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ خوش ہوتے رہے کہ ہمارے شہر خالی ہو گیا اور ہمارے شہر میں کوئی ادھرمی نہیں رہا، سب چلے گئے۔ اور ادھر جو اللہ کی حکمت اور مصلحت تھی، یہ یہاں سے تو گئے مکے سے، ادھر حبشہ پہنچے، کہاں؟ افریقہ۔ دو جگہ پیغمبر نے ان کو سجیسٹ کی تھی، یا تو تم افریقہ چلے جاؤ، وہاں تمہارے لیے تھوڑا سا امن ہے، شانتی ہے، اور یا پھر تم مدینے چلے جاؤ۔ اور یہ جتنے مکے سے پریشان ہوتے تھے، ان کا بائیکاٹ ہوتا تھا، یا یہ افریقہ چلے جاتے تھے، ایتھوپیا جسے اس وقت حبش کہا جاتا تھا، حبشہ، اور یا پھر ادھر آ جاتے تھے مدینے۔ مدینے میں جو تعداد تھی وہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ پیغمبر نے جو مدینے ہجرت کی، اس ہجرت کا راز بھی یہی ہے، کیونکہ پیغمبر جانتے تھے کہ مدینہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر ایک اچھی خاصی تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، اور وہاں جا کے ہم بہتر انداز میں اس پیغام کو، اس میسج کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ لیکن جو میں چیز عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر نے مدینے میں آنے کے بعد کیا حکمت اختیار کی، کیا تدبیر کی ہے۔ عام طور سے ایسے لوگوں کو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ ارے صاحب بڑے کٹر پنتھی ہیں، وہ فلانے ہیں، اور دھماکے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن پیغمبر نے ایک ایسا کردار پیش کیا، لوگ پیغمبر کے گرویدہ ہو گئے، لوگ پیغمبر کے عاشق ہو گئے۔ پیغمبر نے جتنے بھی وہاں پر مذاہب تھے سب کو محبت کا پیغام دیا۔ یہی ہونا بھی چاہیے، سب کو محبت کا پیغام۔ کفار رہتے تھے ان کو محبت کا پیغام دیا، نصارہ عیسائی رہتے تھے ان کو محبت کا پیغام بھجوایا، ان کو بلوایا، آؤ بات کرو۔ یہودی رہتے تھے ان کے ساتھ تو باقاعدہ ایک پیکٹ کیا، معاہدہ، ایک ڈیل کی پیغمبر نے ان کے ساتھ۔ جتنے مسلمان تھے، مہاجرین انصار، ان سب کو جمع کیا۔ ان سب کو جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے ان کے ساتھ، ان کے درمیان میں دیکھو کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، سب ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنین سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ کہ ایسا نہ ہو کہ کل تمہارے اندر کچھ فیلنگ پیدا ہو جائے، یہ مدینے کا ہے، یہ مدینے کے باہر کا ہے، یہ مہاجر ہے، یہ انصار ہے، یہ یہاں کا ہے، یہ وہاں کا ہے، کچھ نہیں، یہاں وہاں کچھ نہیں، سب مسلمان، سب ایک دوسرے کے بھائی ہو، سب ایک دوسرے کی عزت کرنا، سب ایک دوسرے کا احترام کرنا، سب ایک دوسرے کی رسپیکٹ، سب ایک دوسرے سے اچھے سے پیش آنا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ اب وہ کہ جو مدینے میں تلاش میں تھے کہ آئیں گے تو یہاں مخالفت ہوگی،
مخالفت کے بجائے پیار ملا پیغمبر کو مدینے میں. اب یہ جو صورتحال مدینے میں ہوئی پیغمبر کے کہ یہ تو مدینے میں جانے کے بعد ایک تو جو تعداد مسلمانوں کی تھی وہ، اور دوسرے جو مذاہب تھے ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، پیار اور محبت سے رہ رہے، پیار اور محبت سے رہ رہے. یہ میسج گیا مکے، ہم یہاں سے تو نکال دیا ان کو، یہاں سے چلے گئے جان بچا کے، اور وہاں جا کے تو اور بھی زیادہ انہوں نے ہاتھ پیر پھیلا دیے، اور انہوں نے دوسرے قوموں اور دوسرے فرقوں اور دوسرے مذاہب کو بھی اپنا بنا لیا. اب کیا کیا جائے؟ بس یہی چیز سبب بنی ہے جنگ بدر اور احد اور خندق کا. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ. یہی چیز سبب تھی. یہ جنگ بدر اور کچھ نہیں، جنگ احد اور کچھ نہیں ہے، جنگ خندق اور کچھ نہیں. تین بڑی بڑی جنگیں جو کفار و مشرکین مکہ سے لڑی گئی ہیں. اس کے بعد کی جب جنگیں وہ یہود و نصارہ سے ہیں. اب جب پیغمبر ابھی 1 سال گزرا، اور 1 سال گزرتے ہی یہ پیغمبر کی شان اور شوکت اور دبدبہ اور لوگوں کا اسلام سے جڑنا اور پیغمبر کا محبت اور پیار کا پیغام دینا، یہ اندر ہی اندر کوڑنے لگے. یہ ابھی تو یہ کم تعداد میں ہے، ابھی ان کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ اسلحہ ہے، نہ ہتھیار ہے، لہذا ابھی ان کو دبانا آسان ہے، ابھی ان کو کچلنا آسان ہے، ابھی ان کو خاموش کرنا آسان ہے. کچھ ایسا کیا جائے کہ بس یہ پہلے ہی مرحلے میں ختم کر دیے جائیں. یہ سوچ کے انہوں نے بھی ایک پلاننگ کی، اس کو کہتے ہیں سازش، جو دنیا میں آج طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں سازش. سازش کیا رچی، کیسے لڑے کیسے، کوئی بہانہ تو ہونا چاہیے. ایسے اگر ڈائریکٹ آ جائیں گے لڑنے کے لیے تو یہاں جو دوسرے مذہب والے سکون اور اطمینان اور پیار سے رہ رہے ہیں وہ بھی ہو جائیں. ارے صاحب ہم تو سکون اطمینان سے رہ رہے تھے، خواہ مخواہ کے لیے لڑنے آ گئے، اور ہمارا بھی چین و سکون انہوں نے ختم کر دیا. لہذا ڈر یہ تھا کہ کہیں دوسرے مذاہب ان کے نہ ہو جائے، اور ہو جاتے، اور ہوئے بھی. لہذا انہوں نے ایک سازش رچی ان کفار و مشرکین نے. وہ سازش کیا تھی؟ اس سازش کے تحت ان کا جو قافلہ مدینے سے مکے سے شام جاتا تھا، تجارتی قافلہ، ان کا ویوپار پورے عرب کا ویوپار سیریا سے تھا. کیونکہ سیریا ایک ایسی جگہ پر تھا کہ جہاں پہ یورپ سے، یعنی ادھر جو مغرب جو اس وقت کہلاتا تھا، مغرب سے سامان سیریا آتا تھا، اور سیریا سے سامان پھر عرب میں آتا تھا. تو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا سیریا، ایک تجارتی مرکز تھا، بہترین مرکز تھا، بہترین سینٹر تھا. لہذا مکے سے قافلہ جاتا تھا ادھر، اور سیریا سے سامان بیچتے تھے اور وہاں خریدتے تھے، اور پھر وہ قافلہ واپس آتا تھا مکے. اب جب یہ گئے یہاں سے اور سیریا سے واپس ہونے لگے تو مدینے سے کچھ فاصلے کے اوپر، کیونکہ اس زمانے کا جو سفر ہوتا تھا ریگستان کا سفر ہے، دور دراز کا سفر ہے. کوئی آج کی طریقے سے نہ سواریاں تھیں، نہ حالات تھے، نہ اسباب تھے. دور دور تک پانی کا وجود نہیں ہوتا تھا، کہیں پر چشمہ نظر آ جاتا تھا، کنواں نظر آ جاتا تھا، لوگ قافلہ وہیں پہ روک دیتے تھے، 1-2 دن وہاں قیام کرتے تھے، مشکیزیں بھرے جاتے تھے، پانی کا انتظام کیا جاتا تھا، خوراک اکٹھا کی جاتی تھی، جمع کی جاتی تھی، اور پھر قافلہ چل دیتا تھا دوسری منزل کے لیے. مدینے سے کچھ فاصلے پہ بدر نام کا ایک کنواں تھا. جب یہ وہاں سیریا سے واپس ہوئے تو انہوں نے بدر کی جگہ پر قافلے کو روک دیا، اور یہاں پر قافلہ روکنے کے بعد انہوں نے مکے پیغام بھیجوایا. پیغام کیا بھیجوایا؟
یہاں مدینے والوں کو خبر بھی نہیں ہے کہ تجارتی قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے، اور بدر کے قریب آ کے یہ تجارتی قافلہ رکا ہوا ہے، مدینے والوں کو خبر بھی نہیں، اور انہوں نے خاموشی سے مکے پیغام بھجوا دیا کہ جا کے مکے میں کہہ دو کہ محمد کے افراد نے قافلے کو لوٹ لیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سازش، قافلے کو لوٹ لیا ہے۔ 1400 سالوں میں اسلام کو، دین کو، مذہب کو، عقیدے کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اسی قسم کی سازشوں کا سہارا لیا گیا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ لوٹ لیا، قافلے کو لوٹ لیا ہے۔ اب جیسے ہی خبر مکے پہنچی تو مکے سے 1200 لوگ چل دیے صرف جنگ کرنے کے لیے، 1200 کا لشکر چل دیا جنگ کرنے کے لیے۔ اب جب یہ لشکر چلا اور بدر کے قریب پہنچا تو حضور کو کسی نے خبر دی آپ یہاں بیٹھے ہوئے اور وہاں تو جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ پیغمبر یہاں پر نہ کوئی افراد ہیں نہ ہتھیار ہیں، ایک لمیٹڈ تعداد ہے۔ اسی لمیٹڈ افراد کو لے کے پیغمبر نکل پڑے، لیکن کس کے سہارے نکلے؟ کس کے سہارے نکلے؟ اسی کو کہتے ہیں ایمان کی دولت، اسی کو کہتے ہیں یقین۔ اگر ایمان ہے، یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، کیسے ہی پہاڑ کوئی سامنے آ جائے وہ پہاڑ سر کر لے گا انسان۔ شرط یہ ہے کہ یقین اللہ کے اوپر ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان اللہ کے اوپر ہو، شرط یہ ہے کہ اعتماد اللہ کے اوپر ہو۔ اور ہوا بھی یہی کہ اگرچہ ادھر سب کے پاس اسباب تھے، حالات تھے، یہاں نہ اسباب تھے نہ حالات تھے، جنگ ہوئی اور اس جنگ میں دشمن ہار گیا، مخالف ہار گیا، اور پیغمبر کا لشکر کیا 313 افراد، 313 افراد، اور ان 313 میں 13 تلواریں بھی نہیں، ان 313 میں 3 بھی گھوڑے نہیں، اور وہاں سب کے پاس گھوڑے ہیں، سب کے پاس تلواریں، سب کے پاس آلات، سب کے پاس اسباب، لیکن اس کے باوجود یہ جنگ پیغمبر نے جیت لی۔ بس میں نے عرض کیا کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے غدیر سے کربلا، لیکن یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ مقدمے کے طور پر ہے کہ آخر غدیر میں کیا ضرورت پڑی پیغمبر کو اعلان کرنے کی، اور پھر غدیر سے لے کے کربلا تک کیا ہوا۔ اور میں نے جو شروع گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آج بھی یہ پیغام جو غدیر سے کربلا تک کا پیغام ہے اگر صحیح طور پر امت مسلمہ تک پہنچ جائے تو شاید یہ فرقہ بندی، یہ گروہ بندی، یہ اختلافات، یہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ سارے اختلافات اور ساری فرقہ بندی، گروہ بندی کا راز اس غدیر کو نہ سمجھنا ہے اور کربلا کی حقیقت سے آگاہ نہ ہونا ہے۔ غدیر کو سب مانتے، سارے مسلمان تسلیم کرتے۔ آپ نے آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر چیز آسان ہے، کیسے کیسے میسج آتے ہیں اور کیسے کیسے پیغام آتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ جو شیعہ مولا کہتے ہیں خالی شیعہ ہی مولا نہیں کہتے، مولا ہم بھی ہیں، ہمارے بھی مولا ہیں۔ سنے ہوں گے آپ نے میسج کہ خالی شیعوں ہی کی مولا نہیں ہے، ہمارے بھی مولا ہیں، اور ہم نے شیعوں کی دشمنی میں یا شیعوں کی مخالفت میں علی کو مولا کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ پاکستان کی سب سے بڑی شخصیت طارق جمیل یہ سوال کر رہی کس سے؟ خود اپنے لوگوں سے کہ تم نے شیعوں کی مخالفت میں علی کو مولا کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ علی خالی شیعوں کے مولا تھوڑے ہیں، علی میرے بھی مولا ہیں، علی سب کے مولا ہیں۔
اور پھر اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ یہ میں بات اپنی اس سے تھوڑے کہہ رہا ہوں، تم ہر جگہ تو حدیث حضور کی سنت، حضور کی سنت، حضور کی سنت، تو جب ہر جگہ حضور کی سنت تو پھر یہاں کے حضور کی سنت کیوں نہیں؟ ہر جگہ تم حدیث کا سہارا لیتے ہو، سنت کی بات کرتے ہو، یہ میرا تو کوئی قول نہیں ہے، ارے حضور نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا، اس کے یہ علی مولا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ یہ بھی لگتا ہے غیر مولا ہی ہے۔ تو خالی شیعوں ہی کے مولا نہیں ہے علی تو سب کے مولا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حقیقت یہ ہے کہ غدیر یا تو ہم لوگوں تک پہنچا نہیں پائے یا وہ خود سمجھ نہیں پائے۔ یہ جو ہم فرقہ بندی اور گروہ بندی اور یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ ہے۔ اگر غدیر سے لے کے کربلا تک خالی انسان، اور خالی مسلمانوں کے لیے نہیں یہ پیغام ہے، یہ اپنے لیے بھی پیغام ہے۔ غدیر سے کربلا تک ہمارے لیے بھی بہت سے درس ہیں، اور میں نے اسی وجہ سے یہ موضوع رکھا ہے، اس لیے کہ یہاں ظاہر سی بات ہے کہ شاید اس چینل کے توسط سے، ان چینلوں کے توسط سے شاید 2-4 غیر شیعہ اس پیغام تک یہ پیغام پہنچے، ورنہ ظاہر سی بات ہے مجمع تو سب شیعوں ہی کا ہے، گفتگو تو شیعوں ہی سے ہے، بات تو شیعوں ہی سے ہے۔ تو غدیر سے کربلا حقیقت میں ہر شیعہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے جیسا کہ خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ حقیقی طور پر اور صحیح معنوں میں خود کربلا کی حقیقت اور کربلا کی روح ہم اس سے آشنا نہیں ہو سکے ہیں، ہم نے صرف ظاہری طور پہ کربلا کو لیا ہے۔ جس طریقے سے پورا دین، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ خمس، یہ جہاد، جو ظواہر ہیں ان کو ہم نے لے لیا، اور جو روح ہے وہ کیا ہے؟ یہ نماز ایک عمل ہے، لیکن اس عمل کی روح کیا ہے؟ روزہ تو ایک عمل ہے، اس عمل کی جان کیا، کیوں آخر روزہ رکھا جائے، کیوں بھوکا پیاسا رہا جائے؟ حج تو ایک عمل ہے، یہ دوڑانے بھگانے کا مقصد کیا ہے اللہ کا کہ مار چکر لگوا رہا ہے اور دوڑا رہا ہے، بھگا رہا ہے، یہاں جاؤ وہاں جاؤ، یہاں بیٹھو یہاں اٹھو، کیا مقصد ہے، کیا ہدف ہے، چاہتا کیا ہے اللہ؟ کیوں رکھا گیا حج کو؟ روح کیا ہے اس کی، جان کیا ہے؟ زکوٰۃ اور خمس ہماری محنت ہے، ہماری کمائی ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم نے حاصل کیا، ہم نے رات دن نیک کیے، ہم کیوں دے کسی کو؟ 2%، 4%، 5%، 20% کیوں دے کسی کو؟ ہم نے کمایا ہے، ہمارا پیسہ ہے، کیوں رکھا گیا زکوٰۃ کو، کیوں رکھا گیا خمس کو؟ یا اسی طریقے سے دوسرے اعمال، جس طریقے سے ہم ان تمام اعمال کی روح تک نہیں پہنچ سکے، حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، ویسے ہی ولایت کی حقیقت سے ہم آشنا نہیں ہو سکے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ مقدمتاً گفتگو ہے آج کی ہماری، کہ حضور نے مکے میں آواز بلند کی، مکے میں جن حالات کا سامنا رہا، ان حالات کے پیش نظر پیغمبر مدینے آئے، مدینے میں جو آپ نے حکمت عملی اختیار کی، جو تدبیر، جو پلاننگ، اس کے تحت لوگ آپ سے جڑتے چلے گئے، دشمن اور زیادہ بغض و حسد اور دشمنی کے اوپر اتارو ہوتا چلا گیا، آمادہ ہوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں یہ پہلی جنگ بدر۔ لیکن اب جو اس جنگ بدر میں کامیابی ملی مسلمانوں کو، ظاہر سی بات ہے، بالکل صاف سیدھی سی بات ہے کہ کہاں 313 اور کہاں 1200، کہاں ان کے پاس کچھ نہیں، کہاں ان کے پاس سب کچھ۔ میں یہاں کے اوپر ایک میسج، ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ ہم سے بھی سوال کر چکے ہیں، مولانا اس وقت جو حالات ہیں ان میں کیا کرنا چاہیے؟
آیا ہجرت کر جائیں، یورپ چلے جائیں، ایران چلے جائیں، کہاں جائیں؟ حالات بڑے عجیب سے ہیں. میں تو کہا کرتا ہوں یہاں کے اوپر بہرحال ہو سکتا ہے کہ شاید کہیں سے کوئی اس سے بہتر نظریہ بھی ہو، اس سے بہتر کوئی مشورہ اور رائے بھی ہو، لیکن یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیے 19-20 حالات ایک ہی جیسے ہیں. کہیں بھی جائیے آپ دنیا میں، کہیں بھی رہ لیجیے، یورپ جائیے، افریقہ جائیے، ایشیا میں رہیے، مسلم کنٹریز میں جائیے، غیر مسلم کنٹریز میں جائیے، 19-20 حالات سب ایک ہی جیسے ہیں. کہیں کوئی تھوڑا سا آسانیاں ہیں، کوئی تھوڑا سا پریشانیاں ہیں، کہیں کسی لحاظ سے آسانی ہے، کہیں کسی لحاظ سے پریشانی، کہیں کسی لحاظ سے پریشانی، کہیں کسی لحاظ سے آسانی. لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیے تو 19-20 حالات ایک ہی جیسے. اب کیا کریں؟ کریں کیا؟ جنگ بدر ہم کو بہترین میسج دے رہی ہے، بہترین پیغام دے رہی. کاہے کے لیے ڈر رہے ہو؟ کاہے گھبرا رہے ہو؟ کاہے پریشان ہو رہے ہو؟ عقیدہ اللہ پہ ہونا چاہیے، ایمان اللہ پہ ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. پھر بسم اللہ، جہاں بھی رہنا تم کو رہو، یہاں رہنا یہاں رہو، سعودیہ میں رہنا سعودیہ میں رہو، ایران میں رہنا ایران میں رہو، یورپ میں رہنا یورپ میں رہو، کہیں بھی رہو. اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جہاں بھی تم کو رزق کے ذریعے فراہم ہو وہاں رہو، لیکن ایمان اللہ کے اوپر ہو تو ہر جگہ تم محفوظ ہو. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اگر ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تو اللہ خود بخود اسباب پیدا کرے گا تم کو ان مشکلات سے نکالنے کا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا یقین اللہ کی تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے، ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، تو اللہ خود تمہارے لیے راستے پیدا کرے گا، خود. اور دیکھا بھی گیا ہے، جنگ بدر بہترین مثال اور بہترین نمونہ ہے جس کے لیے کہ جہاں کچھ نہیں وہ جیت گئے، جن کے پاس سب کچھ وہ ہار گئے. اب ظاہر سی بات ہے اس ہار کے بعد اور بھی زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، اور آیا کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں گئے تھے اور ہم نے سوچا تھا کہ آج ان کو ختم کر دیں گے، آج ان کو مار دیں گے، آج ان کا نام و نشان مٹا دیں گے، اور انہوں نے تو ہمارے ہی بڑے بڑوں کو مار دیا. ان کے پاس کیا چیز ہے؟ کون سی دولت ہے ان کے پاس؟ اب جو واپس ہوئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جب ابھی انہوں نے اس حالت میں، جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور تعداد بھی نہیں ہے، انہوں نے ہمارے بڑوں بڑوں کو مار دیا ہے. کہیں اب اگر زیادہ ان کی تعداد ہو گئی اور اسلحہ وغیرہ آ گیا تب تو اور خیر نہیں ہے، لہذا ابھی سے تیاری کرو. اور انہوں نے اسی دن سے احد کی تیاری شروع کر دی، احد کی تیاری شروع کر دی اسی دن سے. اور جنگ احد کے لیے پورے طریقے سے آمادہ ہو کے اور بڑا لشکر لے کے پہنچ گئے، اور بڑا لشکر لے کے پہنچ گئے. میں جو ابھی جملہ میں نے کہا ہے اور جو بات میں نے آپ کی خدمت میں دنیا کو لے کے کہی، اس کو نظر میں رکھیے گا. تاریخ اسلام میں ساری مثالیں ہیں، کہاں فتح ہوتی ہے، کہاں کامیابی ملتی ہے اور کہاں شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر بدر میں کامیابی ملی تو کیوں، اور سب کچھ ہونے کے بعد اگر احد میں شکست ملی تو کیوں؟ یہ تاریخ ہے. قرآن میں بھی دونوں دنگوں کا تذکرہ ہے. اب جو یہ مسلمان احد میں پہنچا تو احد میں ان کے حوصلے بلند تھے مسلمانوں کے کہ ہم نے 313 تھے تب تو ان کو ہم نے مار گرایا تھا، اور آج تو ہماری بہت بڑی تعداد ہو گئی ہے، آج تو ہمارے پاس اتنا اسلحہ ہے، سب کے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس پہلے سے زیادہ حوصلہ ہے، ہمت ہے، اوور کانفیڈنس. اور اس اوور کانفیڈنس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اچھا، کانفیڈنس بھی اللہ کے اوپر نہیں، لشکر کے اوپر، دولت کے اوپر، اسلحے کے اوپر. اگر یہی کانفیڈنس اللہ کے اوپر ہوتا
تو احد میں شکست نہ ہوتی. لیکن یہ کانفیڈنس اللہ کے اوپر نہیں تھا, بدر میں اللہ کے اوپر تھا کانفیڈنس, احد میں اپنے اوپر کانفیڈنس ہو گیا. بس یہی ہار کا سبب بنی. توجہ رکھیے گا, جہاں تک اللہ کے اوپر کانفیڈنس تھا وہاں تک کچھ نہیں. جس دن انہوں نے اپنے اوپر کانفیڈنس کیا وہیں سے ہار, وہیں سے شکست, وہیں سے ذلت اور رسوائی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہم کتنے ہی طاقتور ہوں, کتنے ہی دولت مند ہوں, کتنا ہی ہمارا پاور ہو, کتنے ہی ہم اثر اور رسوخ کے مالک ہوں, لیکن کبھی بھی اپنے اوپر تم کانفیڈنس, اپنے اوپر تم اعتماد نہ کرنا. تم کچھ نہیں ہو, تم بہت کمزور ہو, تمہاری کوئی حقیقت نہیں, تمہارا کوئی وجود نہیں ہے. تم جو کچھ ہو اس کی طرف سے دیے ہوئے کے وجہ سے ہو. اس نے طاقت دی ہے تو تم طاقتور ہو, اس نے دولت دی ہے تو تم دولت مند ہو, اس نے تم کو پاور دیا ہے تو تم پاور میں ہو. اگر اس چیز کو نظر میں رکھا, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ روزی ہماری نہیں, یہ اللہ کی دی ہوئی ہے, یہ اسباب اور حالات ہمارے پیدا کیے ہوئے نہیں, یہ اللہ کے لیے ہوئے ہیں. یقین جانیے زندگی میں کہیں بھی ناکامی نہیں ہوگی. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. کہیں پر بھی انسان ناکام نہیں ہوگا, ہر جگہ کامیاب. بس انسان یہ سوچے کہ ہمارے پاس جو کچھ سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہمیں اس کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین ہے. بدر اور احد میں یہی فرق ہے کہ بدر میں کچھ نہیں تھا, جیت کے احد میں سب کچھ تھا, لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ہار گئے. سب کچھ ہونے کے باوجود. اور یہ تو واقعاً امیر المومنین غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی احد میں موجودگی, جنہوں نے اس اسلام کی گرتی ہوئی اور جاتی ہوئی عزت کو بچا لیا. گرتی ہوئی اور جاتی ہوئی عزت کو بچایا ہے احد میں مولا امیر المومنین نے, ورنہ کچھ نہیں بچا تھا, سب ختم ہو گیا تھا, سب چلا گیا تھا. ارے سب کیا, جب لشکر ہی چلا گیا تو اب کیا بچا؟ لشکر چلا گیا, چلا نہیں گیا بلکہ بھاگ گیا. اب بچا ہی کیا تھا؟ اکیلی ذات مولا علی کی اسلام کے دفاع میں, پیغمبر اسلام کی نصرت اور مدد میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین کو کامیابی جب سب چلے گئے تھے, اکیلے علی تھے, تو اکیلے علی کو کامیابی کیسے ملی؟ جب سب تھے تب تو ہار گئے, اور جب سب چلے گئے تو علی کیسے جیت گئے؟ یہ سوال ہے. علی کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ علی کو یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو. علی وہ اعتماد, علی کا اعتماد اور بھروسہ اس کی ذات کے اوپر ہے. اور یہ جان, اس جان کو اپنا نہیں سمجھا, اس جان کو بھی, یہ جتنے گئے تھے بھاگے تھے اس جان کو اپنی جان سمجھ رہے تھے. یہ تو ہماری جان, اس کو بچانا چاہیے, بھاگو یہاں سے, چلو یہاں سے. امیر المومنین نے اس جان کو اپنی جان نہیں سمجھا, کہ نہیں یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے, اس سے بہتر کیا کہ اسی کی راہ میں نکل جائے. اس صلوات بھیج دے محمد والے محمد. جب اس کی دی ہوئی جان ہے, جب اس کی دی ہوئی زندگی ہے, تو اس سے کچھ بہتر نہیں ہے کہ اس کی راہ میں نکلے. اور اسی غرض سے اور اسی وجہ سے امیر المومنین میدان میں آئے. میدان میں آئے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کی جان کی پرواہ. اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے, رسول اللہ کی جان کی پرواہ ہے. اپنی پرواہ نہیں اور اپنی فکر نہیں, دین کی پرواہ ہے, اسلام کی پرواہ ہے, قرآن کی پرواہ ہے. اور یہ بھی چیز یاد رکھیے کہ زندگی میں اگر ہم نے اسلام کو, دین کو, مذہب کو, قرآن کو, امام کو آگے رکھا ہے تو ہم کہیں بھی پیچھے نہیں رہیں گے. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اور اگر ان کو پیچھے رکھا اور ہم آگے نکلنا چاہیں گے, اور
اپنے گمان میں اور اپنے زون میں چاہے تھوڑے دن کے لیے ہم کامیاب ہو جائیں یا کامیاب سمجھ لیں اپنے کو، لیکن یہ کامیابی زیادہ دن رکنے والی نہیں ہے، اور یہ کامیابی ہے بھی نہیں، اس سوائے خسارے اور سوائے گھاٹے کچھ نہیں۔ ہم تو خالی سامنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم نے پیچھے نہیں دیکھا، ہم نے اندر جا کے نہیں دیکھا کہ ہم نے دین کو تو پیچھے رکھا، اسلام کو پیچھے رکھا، قرآن کو پیچھے رکھا، ایمان کو پیچھے رکھا، اور ہم خود آگے نکل۔ تو یہ کامیابی زیادہ دن نہیں چلتی ہے۔ کامیابی حقیقی معنی میں وہی کامیابی کہ جہاں دین آگے ہو، جہاں اسلام آگے ہو، جہاں قرآن آگے ہو، جہاں امام آگے ہو، ہم ان کے پیچھے، ہم ان کے پیچھے۔ امیر المومنین رسول اللہ، ہم بچے نہ بچے رسول اللہ بچے، ہم رہے نہ رہے دین رہ جائے، ہم رہے نہ رہے قرآن رہ جائے، ہم رہے نہ رہے یہ الہی تعلیمات رہ جائیں۔ اب جو اس عقیدے کے ساتھ میدان میں عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ ایسی جنگ لڑی ہے مولا المومنین نے بہت کے میدان میں کہ خود قدرت کو علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھنا پڑا، اور آواز غیبی اسی جنگ میں آئی ہے علی کے لیے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ اگر جوان ہے تو بس علی ہے، اور تلوار ہے تو بس ذوالفقار ہے۔ صلوات دیتے محمد والے محمد۔ تو بس یہ جو موضوع میں نے اٹھایا ہے قدیم سے لے کر کربلا تک، خدا کرے جس کو ہم بہتر انداز میں آپ تک پہنچا سکیں، اور تھوڑا بہت اس موضوع کا کچھ حق ادا ہو جائے، اس لیے کہ یہ جو ایام ہیں یہ انہی چیزوں کو سمجھنے کے ایام، یہ انہی چیزوں کو جاننے کے دن ہیں۔ پورے سال یقیناً مجلسیں ہوتی ہیں، پورے سال پروگرام ہوتے ہیں، لیکن عزا کے علاوہ جو دن ہوتے ہیں اس میں ایک لگاؤ شوق الگ طریقے کا ہوتا ہے، لیکن جو عزا کے دن ہوتے ہیں ان میں جو لگاؤ ہوتا ہے مجلسوں سے اور ماتم سے، جلوس سے، الگ طریقے کا ہوتا ہے، یہ الگ طریقے کا۔ جو محرم کے علاوہ مجلسیں ہوتی ہیں ان کا انداز بھی تھوڑا سا اگر آپ دیکھتے تو الگ ہو جاتا ہے، لیکن جو محرم میں مجلسیں ہوتی ہیں ان کا انداز ہوتا ہے، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں ان دلوں میں۔ رمضان مبارک کا کیسے انسان عبادت کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، نمازوں کا شوق، روزوں کا شوق، گناہوں سے بچنے کا شوق، واجبات کو ادا کرنے کا شوق۔ رمضان سے پہلے وہ چیز نہیں تھی، رمضان کے بعد وہ چیز نہیں رہتی ہے، لیکن رمضان میں غلط طریقے کی روحانیت انسان کے اندر آ جاتی ہے، معنویت آ جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے محرم ہے۔ یہ جو دن آتے ہیں الگ طریقے کی محبت، ایک الگ طریقے کی عقیدت، ایک الگ طریقے کا عشق، ایک الگ طریقے کا لگاؤ، اللہ، رسول، امام، قرآن، دین، عزاداری، اس سے ایک الگ طریقے کا لگاؤ، اور یہی لگاؤ ہے جو کھینچ کے لاتا ہے نبی سے، یہی لگاؤ ہے جو کھینچ کے لاتا ہے اس پر سے آزاد کرنا۔ تو عزیزو، امام عالی مقام نے جو قربانی دی کربلا کے میدان میں، حقیقت میں اگر مسلمان واقع غدیر کے بعد مولا امیر المومنین کی ولایت اور امامت پر اتفاق کر لیتے اور پیغمبر کے انتقال کے بعد اپنا الگ راستہ نہ چنتے تو کربلا نہ ہوتی، کربلا نہ ہوتی۔ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، اگر جملہ رائگاں نہ جائے، اگر غدیر کے میدان میں جو پیغمبر نے اعلان کیا تھا مسلمان اسے قبول کر لیتے اور پیغمبر کے انتقال کے بعد اپنا الگ راستہ نہ چنتے تو کربلا نہ ہوتی۔ کربلا کیوں ہوئی؟ کربلا اسی لیے ہوئی کہ مسلمانوں نے اپنا الگ راستہ چنا، جو غدیر پہ راستہ حضور نے بتایا تھا اس راستے سے امت ہٹ گئی۔ اب جب انہوں نے اپنا الگ راستہ چنا تو اس راستے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس راستے پر چلتے 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 ایک منزل پہ آ گیا یزید، یہی راستہ، یہ راستہ جا رہا ہے، ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے۔
ہم سے بتایا گیا کہ دیکھو اس راستے پہ جانا، اس کو کوئی خطرہ نہیں، آرام سے چلے جانا اور دیکھو جلدی پہنچ جاؤ گے، آسانی سے پہنچ جاؤ گے۔ ہم نے کہا کہ ارے ٹھیک ہے، وہ سب کچھ بتایا ضرور ہے، سمجھایا ضرور ہے، لیکن ہم اس راستے پہ نہیں جائیں گے، ہم اپنا دوسرا راستہ مجھے کرتے ہیں، اس پہ ہم کو ذرا سا ریسٹورینٹ میں ملیں گے اور تھوڑا پارک ملیں گے اور تھوڑا سا تفریح کے سامان بھی ملیں گے، زیادہ یہ والا راستہ زیادہ رہتا ہے۔ اور ہم نے جو سیدھا راستہ جا رہا تھا اسی راستہ چھوڑ کے تھوڑا تفریح کی غرض سے اور تھوڑا اپنے دل کو بہلانے کے لیے میں دوسرا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ راستہ چنا تو، لیکن معلوم ہے کہاں سے کہاں لے چلا گیا۔ اب گھر واپس آئے، ایک دوسرے کے اوپر ہم کوس رہے ہیں، تم ہمیں کیوں لے کے چلے گئے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، پہلے تمہاری وجہ سے ہوا۔ آج دیکھ رہے ہو عالم اسلام کا حال بالکل یہی ہے، بالکل یہ جو حضور نے راستہ بتایا تھا اس راستے کو چھوڑ دیا، اپنا ایک راستہ الگ بنا لیا، اس راستے میں اب آپ دیکھیں الگ الگ منزلیں آتی ہیں، پہلی منزل ہے، دوسری منزل ہے، تیسری منزل ہے، چوتھی منزل ہے، پانچویں منزل ہے، اور یہ پانچویں ہی منزل میں آ جاتا ہے یقین۔ آپ کہاں رکو گے؟ رکنا تو پڑے گا آپ کو، یہاں سے جاؤ گے وہاں رکنا پڑے گا، وہاں جاؤ وہاں رکنا پڑے گا، وہاں جاؤ وہاں رکو گے۔ گاڑی لے کے جا رہے ہو، آپ کو پیٹرول کی ضرورت ہوگی، گیس کی ضرورت ہوگی، یہاں کے بعد وہاں، وہاں کے بعد وہاں، وہاں کے بعد وہاں، کہاں گیس بھرواؤ گے؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کہاں پیٹرول لگواؤ گے؟ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور پانچویں جو جگہ آتی کیا، وہاں پہ یزید بیٹھا ہوا، اب آپ کیا کرو؟ بالکل یہی اسلام کے ساتھ پانچویں منزل پہ یزید۔ اب امت مسلمہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا کرے، اب کہاں جائے، تو ہم کو آگے تو اندھیرا ہے، آگے تو راستے بند ہیں، اب یا اسے اختیار کر کے جہنم میں جائے، یا اسے چھوڑ کے پھر وہی پیچھے والے راستے کے اوپر جو حضور نے بتایا تھا غدیر میں اس کے اوپر آ جائے۔ حسین یہی چاہتے کہ امت اگرچہ بہک گئی ہے، اگرچہ بھٹک گئی ہے، لیکن ابھی بھی امت کی آنکھیں کھل جائے اور واپس اسی غدیر راستے پہ آ جائے۔ ابھی بھی سویرا ہے، امام اسی لیے مدینے سے نکلے اور مدینے سے نکل امام کربلا کے میدان میں ہے، اور کربلا کے میدان میں امام نے جو قربانیاں دی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حقیقت میں پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن یہ قربانی تھی بڑی مشکل تھی، بہت جو قربانی امام نے کربلا کے میدان میں دی، کیونکہ اس کی مثال آپ کو نہ تو کربلا سے پہلے ملے گی نہ کربلا کے بعد سے۔ ایسی قربانی کی مثال آپ کو نہ کربلا سے پہلے نظر آئے گی اور نہ کربلا کے بعد۔ یہ اکیلی قربانی، تنہا قربانی، جہاں پورا گھر ساتھ میں ہے، پورا خاندان ساتھ میں ہے، اور اس میں بچے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور کچھ ساتھ بھی۔ اور ایسے حالات میں امام آ گئے کہاں؟ کربلا۔ کربلا میں امام 2 محرم کو پہنچے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ 7ویں سے پانی بند ہو گیا، لیکن میں نے ایک روایت دیکھی کہ 7ویں سے پانی بند نہیں ہوا، پانی تو 5ویں کو بند ہو گیا تھا، 7ویں کو پانی ختم ہو گیا۔ 7 محرم سے خیموں میں پانی ختم ہو گیا، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ یہ کتنے پیاسے تھے بچے، یہ کتنے بے قرار تھے بچے۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں شب عاشور کی، اور اسی پہ ختم ہو رہی ہے۔ شب عاشور صاحب ذکر عظیم نے اس روایت کو نقل کیا۔ جب شب عاشور آئی تو جناب سکینہ فرماتی ہیں کہ تقریباً 35 بچے مجھے گھیرے ہوئے، اور سب کے ہاتھوں میں خالی کوزے تھے، اور سب العطش کی صدا بلند کر رہے، آئے پیاس آئے پیاس آئے پیاس۔ 5 بچے تو ایسے تھے کہ پیاس کی وجہ سے جن کی آوازیں بھی نہیں نکل پا رہی، جو زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ خود جناب زینب فرماتی کہ شب عاشور بچوں کی پیاس کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ 5 بچے تو زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، میں قریب جاتی تھی اور قریب جانے کے بعد اس کے نفس پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتی تھی کہ کہیں یہ بچہ مر تو نہیں گیا۔
کہیں یہ بچہ دنیا سے چلا تو نہیں گیا؟ یہ پیاس کا عالم تھا بچوں کی. جناب سکینہ کہتی کہ بچے مجھے گھیرے ہوئے تھے اور میں آگے اور بچے ساتھ. میں نے کہا بچوں اگر دیکھو کسی جگہ پانی ہوگا تو ضرور تم کو ملے گا، آؤ ہمارے ساتھ چلو. جناب سکینہ بچوں کو لیے ہوئے حبیب کے خیمے میں گئی. حبیب پانی. بچوں کا پانی ہوتا تو پہلے تمہاری خدمت میں پیش کیا جاتا. حبیب کے خیمے سے نکلی، زہیر کے خیمے میں گئے. پانی اصحاب کے خیموں میں جب ہو چکے بچے تو اب جناب علی اکبر کے خیمے میں آئے. بھیا پانی. پانی ہوتا تو حضرت کیسا. چچا عباس کے خیمے میں آئی. چچا پانی. جناب عباس نے بچوں کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا. بچوں پانی ہوتا تو سب سے پہلے تمہاری خدمت میں پیش کیا جاتا. امام کی خدمت میں بابا پانی. امام نے بچوں کو سینے سے لگایا، تسلی دی، دلاسا دیا. اب یہ بچے بیویوں کے خیمے کی طرف سے توجہ رکھیے گا، بس ختم کیا میں نے. یہ بچے جناب سکینہ آگے اور یہ پیاسے بچے ساتھ ساتھ ہوئے. آج اکتش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ام لیلہ کے خیمے پہنچ گئے. اماں پانی ہوتا تو نہیں تھا. رباب کے خیمے میں گئے. پانی ہوتا تو نظر آتا. جناب ام کلثوم کے خیمے میں گئے. کیونکہ اماں پانی ہوتا تو ملتا. کہتے جب تمام خیموں میں بچے ہو چکے اور جا چکے تو آخر میں جناب زینب کے خیمے میں گئے. بس توجہ رکھیے گا اور جو پرسہ جس انداز سے دیتا ہے اس انداز سے پرسہ دے دیجیے گا. سب سے آخر میں یہ بچے جناب ثانیہ زہرا جناب زینب کے خیمے میں گئے. ہر خیمے میں سکینہ فرماتی ہے کہ ہر خیمے میں میں نے پانی مانگا، لیکن جیسے ہی میں نے روبی کی خیمے کا پردہ ہٹایا جو منظر میں نے دیکھا میں پانی مانگ نہ سکی، میں پانی کا مطالبہ نہ کر سکی. جناب سکینہ فرماتی کہ میں نے جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا میں نے دیکھا میری پھوپھی اماں کے ہاتھوں پر میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر، اور میری پھوپھی اماں اس کی بے قراری کو دیکھ کے کبھی کھڑی ہو جاتی ہے اور کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی کبھی بیٹھ جاتی ہے. اور میرا یہ 6 مہینے کا بھیا اتنا پیاسا تھا کہ کبھی منہ کھولتا تھا اور کبھی بند کر لیتا تھا. میں نے سوچا کہ اگر پانی ہوتا تو یہ میرا 6 مہینے کا بھیا پیاسا نہ ہوتا. اگر پانی ہوتا تو میری پھوپھی اماں اتنی بے قرار اور اتنی بے چین نہ ہوتی. میں نے کہا بچوں صبر کرو، صبح ہونے دو، میرا چچا پانی کا انتظار. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا. بار الہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع اور دشمنان ازا کو ذلیل خوار اور نیست و نابود فرما. بار الہ امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما. معمول ان سب کو خود انہی کی چالوں اور انہی کی مکاریوں میں گرفتار فرما. ان کی چاروں اور ان کی مکاریوں سے اسلام اور اہل اسلام کی حفاظت فرما. جو مومنی مریض ہم کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہم کے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو امام کے غلاموں میں اور ان کے ناصروں میں شفاعت فرما. ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.